Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Sayyid Muzammil sir, Assistant Teacher of Al Mahmood International High School Akola. How are you students? Hope you are very well. So, dear students, आज हम उर्दू मज़मून में आपको नया सबक पढ़ाने वाले हैं, सबक नंबर 8। पिछले वीडियो में यानी पिछले लेसन में अभी तक हमने सबक नंबर 7 पढ़ चुके हैं। अगर हम पिछले सबक की बात करें तो पिछला सबक आपका 4 हुर्फ़ी अल्फाज बेजोड़ था, क्योंकि अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि 2 हुर्फ़ी अल्फाज बेजोड़, 3 हुर्फ़ी अल्फाज, फिर 4 हुर्फ़ी अल्फाज। अब हम हुर्फ़ की मुख्तसर शक्लें, सबक नंबर 8 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबक नंबर 8 की जो हेडिंग है, ठीक है, और सबक का नाम है हुर्फ़ की मुख्तसर शक्लें। जैसा कि आप हुर्फ़ को आप जानते हो, जैसे अलिफ से लेके बड़ी या तक जो हुर्फ़ हैं, इनको हम हुर्फ़ तहज्जी भी कहते हैं। आप जानते हैं, और ये कितने हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कई मरतबा। एक मरतबा और रिपीट कर देते हैं, ये टोटल 38 होते हैं। बाज़ दफ़ा कई बच्चों को पूछा जाए कि हुर्फ़ तहज्जी कितने होते हैं, तो वो हालांकि वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, मश्क कर चुके हैं, लेकिन हम अगर उसको बार बार याद ना रखें और प्रैक्टिस ना करें तो वो हम याद किया हुआ भी भूल सकते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूस करें और मतलब स्टॉप ना दें कि ये हमारा हो चुका है तो हम ये पढ़ें ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पढ़ाई डेली होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि ये हमारा मुकम्मल हो चुका है और अब हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए, तो हुर्फ़ की मुख्तसर शक्लें ये हम प्रैक्टिस पिछले सबक में कर चुके हैं। अब ये उसके आगे की स्टेप्स हैं। हुर्फ़ की मुख्तसर शक्लें, हुर्फ़ के जुज़, यानी जो हुर्फ़ को हम तोड़ कर एक दूसरे हुर्फ़ से जोड़ते हैं, फिर लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ों का मजमुआ अल्फाज तैयार करते हैं, और अल्फाज का जो मजमुआ है वो अल्फाज के मजमुए से जो हम जुमले तैयार करते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कहानी बराए हुरूफ की मुख्तसर शक्लें। पैराग्राफ आप देख सकते हैं। ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, यहीं से कुछ चंद सवालात आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए कोई भी टॉपिक को आप नज़रअंदाज ना करें। चलिए, पहले हम ये पैराग्राफ पूरा आपको पढ़कर समझाएंगे। आप भी इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, फिर बाद में सेकेंड टाइम आपको समझाएंगे। सुबह आसिफ ने साबन से मुंह धोया और अपना सबक अच्छी तरह याद कर लिया। नाश्ता किया, जग में पानी था। उसकी अम्मी ने टमाटर का सालन बनाया था जो उसे बहुत पसंद था। घर में बकरी थी, उसे चारा डाला। दादा जान की खैरियत पूछी और बाहर पतंग उड़ाने चला गया। माँ ने कहा, ज़्यादा देर न करना, अंधेरा हो जाएगा। आसिफ 4 बजे घर लौटा। अम्मी ने उसे संतरा और खरबूजा खाने के लिए दिया। फल खाकर वो अपने ज़ईफ़ दादा के पास बैठ गया। दादा ने पूछा, तुमने ज़ोहर की नमाज अदा की, यानी ज़ोहर की नमाज पढ़ी? तो आसिफ ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, जमात से अदा की। ये देखिए कितना प्यारा जवाब दिया आसिफ ने। ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि एक मस्बित अंदाज में एक जवाब दिया, यानी ऐसा नहीं कहा कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ, बल्कि जमात से अदा की, ये भी एक अच्छा उसमें ऐड किया। तो अब ये समझाते हैं कि आसिफ ने क्या किया। आसिफ पहले तो सुबह सवेरे उठ गया, मुंह और अच्छी तरीके से साफ़ किया, यानी मुंह धोया, और अपना सबक याद करने के लिए बैठ गया। इसका ये मतलब हुआ है। ठीक है, बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सवेरे सवेरे उठकर अपना काम करते हैं, सबक याद करते हैं, क्योंकि उनकी वही ज़िम्मेदारी होती है। आपको कोई दूसरी ज़िम्मेदारी तो घर की है नहीं कि आपको खाना बनाना है या फिर आपको पैसा कमाने के लिए बाहर जाना है। तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी अपना काम करना चाहिए। जैसा आसिफ ने सुबह उठकर हाथ मुंह धोया साबुन से और उसके बाद सबक याद करने के लिए बैठ गया। नाश्ता किया,
جگ میں پانی تھا، اس کی امی نے ٹماٹر کا سالن بنایا اور اسے جو کہ بہت پسند تھا۔ گھر میں بکری تھی، اسے چارہ بھی ڈالا۔ دیکھو ایک چھوٹے چھوٹے جو گھر کے کام ہوتے ہیں وہ بھی بچے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو پڑھائی نہیں کریں گے، تو کام بھی کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آصف کر رہا ہے، گھر میں بکری تھی اسے چارہ بھی ڈالا، دادا جان کی خیریت بھی پوچھی اور باہر پتنگ اڑانے کے لیے گیا۔ یعنی سارے کام، یعنی یہ بچہ دیکھیے ہر طریقے سے ہر کام میں ایکٹیو ہے۔ ماں نے کہا زیادہ دیر نہ کرنا، اندھیرا ہو جائے گا۔ یعنی کچھ بچے ہو سکتا ہے کہ اندھیرا ہو جانے کے بعد بھی وہ گھر کے باہر ہی رہتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آصف دیکھیے کتنے بجے گھر آ جاتا ہے۔ آصف 4 بجے گھر لوٹتا ہے اور امی نے اسے سنترا اور خربوزہ کھانے کے لیے دیا۔ پھر کھا کر وہ اپنے ضعیف دادا کے پاس بیٹھ گیا۔ دادا نے پوچھا تم نے ظہر کی نماز پڑھی؟ تو آصف نے بہت ہی پیارے انداز میں جواب دیا، الحمدللہ جماعت سے ادا کی۔ تو یہ بچے سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بچہ بہت ہی رسپانسیبل ہے، ذمہ دار بچہ ہے، اپنا کام بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے، اپنی مطلب سبق یاد کرنے بیٹھ جاتا ہے، پھر ناشتہ بھی کرتا ہے، اور جو چیز کھانے کے لیے دیا جاتا ہے تو کھا بھی لیتا ہے، پھر گھر میں جو جانور وغیرہ بنے ہیں تو ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، چارہ بھی ڈالتا ہے۔ اور دادا جان جو گھر میں، دادا جان سے مراد وہاں تو اس کے دادا جان تھے، لیکن یہاں پر ایک بات یہ سمجھانی ہے کہ گھر میں اور جو بڑے ہوتے ہیں تو ان کی کیا کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ سے ایک اچھے سے گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے امی ابو کا ہر بات ان کی سمجھتے ہیں اور ان کی رضامندی کے بغیر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ منع کر رہے ہیں کسی چیز کو اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، تو ایسی آصف میں وہ چیز نہیں دکھائی دی۔ تو جب وہ اسے کہتے ہیں کہ تم اتنی دیر کھیلنے کے بعد لوٹ آنا، تو وہ لوٹتا بھی ہے۔ پھر امی نے اسے ناشتے کے لیے ساری چیزیں کھانے کے لیے دی۔ پھر ضعیف جو اس کے دادا تھے تو ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دادا نے پوچھا ظہر کی نماز ادا کی؟ تو یہ بچہ دیکھیے نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ تو ہم کو اس چھوٹے سے پیراگراف میں سمجھنے کے لیے تو بہت باتیں ہیں، بس آپ کو جس طریقے سے میں پڑھایا ہوں تو پہلے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، 1 by 1، یعنی پوری لائن ٹو لائن، جہاں رکا گیا ہے وہاں رکنا ہے، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ کو پڑھنا آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اردو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اب آپ کے پاس اگر ٹیکسٹ بکس ہیں تو آپ ٹیکسٹ بک سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ تھنگ کہ ایک بات اور بتا دیں کہ اب جب آپ کا پڑھنا ہو جائے تو آپ کے پاس جو اردو کی نوٹ بک ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، سبق کا نام لکھنا ہے، سبق نمبر 8، اور اس میں جو لال رنگ میں یعنی ریڈ کلر میں جو آپ کو لفظ دکھائی دے رہے ہیں، ورڈ، تو یہ صابن ہوا، جگ، بکری، ٹماٹر، پتنگ، سنترا، خربوزہ، ضعیف، یہ چند میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہوں۔ یہ آپ اگر ٹیکسٹ بکس نہ بھی ہوں تو آپ اسکرین پر دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ لکھ رہے ہوں تو ویڈیو کو تھوڑی دیر روک لیں اور اچھی طریقے سے خوش خط لکھنے کی کوشش کریں، صاف ستھرا لکھیں، اور کوشش یہ کیجیے کہ یہاں سے اچھی طریقے سے پڑھائی کرنا ہم کو اسٹارٹ کر دینا ہے۔ ابھی آپ کا سیکنڈ ایویلیشن ٹیسٹ ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 20 مارکس کے 20 کوشچن پوچھے گئے تھے، اور آپ کو کتنے مارکس ملے ہیں وہ تو آپ ہی جانتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اور اچھی طریقے سے محنت کریں اور آپ کو اور اچھے مارکس ملیں، یہ میری خواہش ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اب آپ کا جو فائنل ایگزام ہوگا تو وہ آپ کو اسکول جا کر دینا ہو، تو میں بھی جو بھی پاسبل ہو تو آپ یہ نہ سوچیں کہ گھر پر ہی ایگزام ہونے والے ہیں۔ تو ابھی گھر پر ہمارے ساتھ پیرنٹس تھے تو آپ کی بہت ساری مدد کی گئی ہے، خاص کر سوالات پڑھنے کے لیے۔ اب آپ کو اسکول اگر بلایا گیا ہے تو وہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی، تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مشق کیجئے، پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور کھیلنا اور مستی کرنا تھوڑا آپ کم کر دیجئے، میں یہ ریکمینڈ کروں گا آپ کو۔ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.